پارس اور اس کی مصنف ہے رخسانہ نگار عدنان۔ وہ سروس روڈ کورش سے مبرہ جان کر پوری رفتار سے مڑی تھی۔ جلد پہنچنے کا بوت ایسا سر پر سوار تھا کہ دھیان ہورن کی طرف بھی نہیں گیا، اور اس کا پاؤں بریک پر پوری قوت سے پڑا تھا کہ ٹائروں کی تیز چڑچڑاہٹ دور تک سنی گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا شاید اس سے بھی زیادہ مگن حالت میں جا رہا تھا، جو اچانک اس آواز پر اچھل تو گیا مگر دوبارہ ادھر ہی آ رکا جہاں سے اسے ہٹانے کے لیے اس نے اتنے زور سے بریک لگائی تھی۔ نتیجتاً وہ گاڑی کے بونٹ سے ٹکراتا ہوا نیچے تو نہیں گرا تھا، شاید ہوش و حواس قائم تھے، جو چھپکلی کی طرح اس کے ساتھ ہی چپک گیا تھا۔ اس نے چند سیکنڈ کے لیے انتظار کیا کہ وہ نیچے لڑکے تو وہ گاڑی بیک کر کر وہاں سے بھگا لے جائے۔ اس وقت وہ کوئی بھی لمبا چوڑا یا چھوٹا موٹا جھگڑا مول نہیں لے سکتی تھی۔ پہلے ہی گولڈی کو دیے کے وقت سے وہ 1 گھنٹہ لیٹ ہو چکی تھی۔ اگر تو وہ ہوش میں تھا تو بونٹ سے چپکے رہنے کے بجائے اس کو 2 4 کھڑی کھڑی سنانے کو ترجیح دیتا، اور اگر بے ہوش ہو چکا ہوتا تو نیچے گر گیا ہوتا۔ ہورن کی آواز پر بھی اس کے 45 درجے کے زاویے پر چکے جسم میں کوئی حرکت پیدا نہ ہوئی تو مجبوراً اسے ڈرائیونگ سیٹ چھوڑ کر باہر نکلنا پڑا۔ اس کی قسمت اچھی تھی یا مضروب کی؟ بوڑھی جو ارد گرد رش تو کیا کوئی زیرو بھی موجود نہیں تھا۔ ہاں، مین روڈ پر گاڑیاں اور دوسرا ٹریفک اسی روانی سے بہہ رہا تھا۔ ہر روز شام کو اس وقت بہا کرتا تھا۔ اے مسٹر، آر یو آل رائٹ؟ اس نے اس کے پاس جا کر ہلکا سا کھنکارتے ہوئے اس کے وائٹ شرٹ والے کندھے کو ہلکی سی تھپکی دے کر پوچھا۔ وہ اسی طرح چپ چاپ چپکا رہا۔ کہیں دنیا سے تو رخصت نہیں ہو گیا؟ اسے تشویش ہوئی۔ وہ ذرا سا جھکی اور اب کے ذرا زور سے اس کے کندھے کو باقاعدہ پکڑ کر ہلایا۔ ہائے ہائے، مر گیا، اوئے مر گیا۔ شاید اس سے زیادہ ڈرامہ ممکن نہیں تھا۔ جو وہ ہائے بائے کرتا ہوا بے اختیار سیدھا ہوا تھا، مگر سیدھا ہوتے ہوئے بھی مزید ٹیڑھا ہو کر پھر سے بونٹ سے ٹکرانے کو تھا کہ اس نے بے اختیار اسے سہارا دے کر سیدھا کیا، اور ایسا کرتے ہوئے پہلی بار اس کی نظر نیچے گرے جینٹس والیٹ پر پڑی، اور والیٹ سے تقریباً باہر نکلے 500 کے نوٹ کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ بالکل غیر محسوس انداز میں اس نے نوٹ کے اوپر اپنا بیگ، اپنا پنک جوگر رکھ دیا تھا۔ آر یو آل رائٹ؟ سوری، میں نے ہارن بجایا تھا، آپ نے شاید سنا نہیں۔ خود بخود اس کے لہجے میں نرمی اور انکساری پیدا ہو گئی تھی۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے میں اندھے کے ساتھ بہرا بھی ہوں؟ وہ ایک دم سے سیدھا ہو کر چٹکا تھا۔ نہیں، ہرگز نہیں، میرا مطلب تو یہ نہیں تھا۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ اب چہرے پر معصومیت اور تشویش لیے اس سے جس طرح سے آنکھیں پٹ پٹا کر پوچھ رہی تھی، کوئی پتھر دل بھی ہوتا تو وہ بھی پگھل جاتا، جبکہ وہ تو اچھا خاصا نرم دل بلکہ مخالف صنف کے لیے کشادہ دل بھی تھا۔ اگر ٹھیک نہ ہوتا تو یوں اپنے حواسوں میں کھڑا ہوتا، بوٹیوں میں نہ کنورٹ ہو چکا ہوتا، جبکہ آپ نے ہٹ کرتے وقت کمی بھی کوئی نہیں چھوڑی۔ وہ اپنا بایاں کندھا اور کوہنی دباتے ہوئے بولا، سوری، میں اصل میں جلدی میں تھی بہت، ورنہ میں کیئرفل ہو کر۔ اس نے مزید روحان سی صورت بناتے ہوئے آواز میں تتھلاہٹ پیدا کی تو شہریار کا دل اور بھی پسٹ گیا۔ اٹس اوکے، مجھے چکر سے آ رہے ہیں۔ اس نے گھومتے ہوئے سر کو بے اختیار تھاما تھا۔ اوہ سوری، آئیے میں آپ کو کسی کلینک، اگر آپ اچھا فیل نہیں کر رہے تو۔ نہیں، ٹھیک ہوں میں، اور بی آئندہ احتیاط سے مہم پر نکلا کریں، اور دیکھ بھال کر صرف اسے ہی ہٹ کیا کریں جسے گھائل کرنے کا ارادہ کر کر نکلی ہوں، ورنہ آپ لاشوں کے ڈھیر گراتی جائیں گی۔ پتہ نہیں ان گاڑیوں نے اور کتنے گھروں میں صف ماتم بچھانی ہے۔ باشد بڑھ کی لڑکیاں اور لڑکے ابھی بالغ بھی نہیں ہوتے کہ نو دولتی والدین گاڑیوں کی چابیاں نہیں، ہم جیسوں کی موت کے پروانے ان کے ہاتھوں میں تھما دیتے ہیں۔ ہوتا آپ کی جگہ کوئی لڑکا تو دیکھتی آپ، میں اس وقت کیا حشر کر چکا ہوتا کہ آج کے بعد وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ لیے بغیر ان 4 پہیوں پر سوار ہو کر گھر سے نہ نکلتا۔ اس کا طبعی غصہ اونت کر آیا تھا، پھر اس کے منہ میں جو آیا وہ تیز تیز بولتا چلا گیا۔ سوری نا، بولا نا میں نے، اور میں کوئی اناڑی ڈرائیور نہیں، گزشتہ 5 سال سے ڈرائیونگ کر رہی ہوں، لائسنس ہر سال رینیو کرواتی ہوں، بلکہ ہمارے ملک میں جہاں ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کرنا یا اس میں اپیئر ہونا شان کے خلاف سمجھا جاتا ہے، میں ہر سال گریٹ ڈسٹنکشن کے ساتھ کلیئر کرتی ہوں۔ وہ بھی تیز تیز بولتی چلے گئی۔ گریٹ ڈسٹنکشن کے ساتھ ڈرائیونگ ٹیسٹ کلیئر کرنے والوں کا یہ حال ہے ماشاءاللہ، کہ موڑ موڑتے ہوئے ان کی انگلیوں کو ہارن بجاتے ہوئے تکلیف یا تکلف محسوس ہوتا ہے، تو بیچارے ڈرائیونگ ٹیسٹ میں فیل ہونے والے ان پڑھ ڈرائیور بڑی بڑی کوچوں سے شہر بھر کو بھی کچل ڈالیں تو غیر مناسب نہیں۔
ان کا حق بنتا ہے۔ وہ بھی چبا چبا کر بولا، آپ خامخواہ بات کو بڑھا رہے ہیں، جبکہ میں آپ سے سوری بھی کر چکی ہوں اور آپ کو کلینک لے جانے کی آفر بھی۔ ایک ہی جگہ پر پاؤں جمائے اس کا پیر تھک رہا تھا۔ وہ اب اسے قصے کو جلد سے جلد نمٹانے کے چکر میں تھی۔ جی بڑی مہربانی مائی باپ، جو آپ نے اس راہ چلتے کچھ لے جانے والے کیڑے مکوڑوں سے معذرت کی، زحمت کی، ورنہ واٹ مائی باپ کس کو بولا آپ نے؟ اس کی سوئی شہریار کے جملے کے پہلے حصے پر ہی اٹک گئی تھی۔ پوری طرح گم کر بولی، مگر اس احتیاط کے ساتھ پاؤں اپنی جگہ سے ذرا بھی نہ سرکے۔ میری سرکار، عزت مآب یا کچھ اور کہوں؟ وہ عاجزانہ انداز میں دونوں ہاتھ باندھ کر سر جھکاتے ہوئے بولا تو وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں کندھے جھکا کر استفہامیہ انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اب مجھے اجازت ہے یا میں آپ کو ڈراپ کر دوں جہاں آپ کہے؟ چند لمحے انتظار کرنے کے بعد وہ اس دسورے سے جان چھڑوانے کے لیے ذرا نرم لہجے میں بولی تھی، تھینکس، جدھر سے آپ مارا ماری کرتی آئی ہیں مجھے بس وہیں تک جانا ہے، اور اگر میں کندھے میں پین فیل نہ کر رہا ہوں تو یقیناً یہ آفر قبول کر لیتا۔ اس کے کندھے میں واقعی خاصا درد ہو رہا تھا، ورنہ شہریار اور اتنی شاندار آفر ٹھکرا دے، ناقابل یقین سی بات تھی۔ اوکے، جیسے آپ کی مرضی بائے۔ وہ اب اس کے وہاں سے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ یہ پلیز ذرا پاؤں تو ہٹائیں، والٹ سے اکلوتا نوٹ نکل کر آپ کے قدموں پر نچھاور ہوا جا رہا ہے، جبکہ میں بابا قوم کی ایسی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ جو گزشتہ 10 منٹوں سے اس مصیبت کے دفان ہونے کا انتظار میں ایک ہی ٹانگ پر کھڑی ہلکان ہو رہی تھی، اس اچانک فرمائش پر گڑبڑا کر نیچے دیکھنے لگی۔ وہ اس کا پیر ہٹنے کا منتظر تھا۔ ایک دکھ بھری سرد آہ بھرتے ہوئے اس نے پیر ہٹا لیا۔ شہریار نے شکریہ کہتے ہوئے نوٹ اور والٹ اٹھایا اور ہاتھ ہلاتا چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ لیے سڑک کی طرف مڑ گیا جدھر سے وہ آئی تھی۔ دت تیرے کی، خبیث گھٹیا آدمی، 10 منٹ برباد کر دیے میرے۔ اف! وہ ہتھیلی پر مکہ مارتے ہوئے کوفت بھرے انداز میں بڑبڑائی اور گاڑی کے پہیے کو ٹھوکر مارتی ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھی۔ الو کا پٹھا، سارے موڈ کا ستیہ ناش کر دیا۔ میں نے سوچا چلو کام بن گیا، مگر اپنی بیڈ لک آڑے آ گئی۔ ربش! اس نے زور سے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور گاڑی سٹارٹ کرنے لگی۔ گاڑی نکھروں کے بعد سٹارٹ ہوئی۔ فیول کی سوئی بالکل اختتامی نشان کو چھو رہی تھی۔ وہ گولڈی کا بچہ میری گردن مروڑ دے گا جب یہ خالی ٹین ڈبہ اس کے دروازے پر جا کر کھڑی کروں گی۔ او گوڈ! اس کی نظر نہ پڑے پیٹرول اینڈی کیئر پر، اور اس سے بھی زیادہ میں پہنچ جاؤں اس کے گھر تک اور وہاں سے اپنے گھر۔ چلو پیدل مارچ ہی صحیح، کیب رینٹ بھی نہیں جیب میں۔ ساری مصیبتیں اکٹھا نازل ہونا تھی۔ وہ مسلسل بڑبڑاتے ہوئے گاڑی اڑائے لیے جا رہی تھی۔ آگے ہارن کو ٹولا۔ وہ تھکی ہاری کوفت زدہ سی گار میں داخل ہوئی۔ خالہ بھی مغرب کی نماز پڑھ کر مصلی پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے تنزیہ بولی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، سیدھی ڈائننگ ہال کے کونے میں رکھے فریج کی طرف بڑھی تھی۔ اسکوائش کی بوتل کہاں ہے؟ فریج میں پانی کی 2 بوتلوں کے علاوہ فریج کی ٹھنڈک دھواں اڑاتی پھر رہی تھی۔ صبح جمعہ دار لے گیا تھا۔ وہ بے نیازی سے بولی۔ واٹ! سویپر کو آپ نے اسکوائش کی بوتل دے دی؟ وہ فریج کا دروازہ کھلا چھوڑ کر پورا گھوم گئی۔ جب بوتل میں موجود شربت کا آخری قطرہ بھی پانی سے کھنگال کر پی لیا جائے تو خالی بوتل کو ٹین ڈبے ردی والے کو دینے کا بھی سوچا جا سکتا ہے، مگر مصیبت یہ ہے کہ خالی 2 بوتلوں اور پلاسٹک کی ٹوٹی چوکی کے وہ صرف 3 روپے دے رہا تھا۔ میں نے 5 مانگے، اس نے انکار کر دیا۔ اوفو! خالہ بھی کیا بکے جا رہی ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ چکراتے سر کو دونوں ہاتھوں میں جکڑتے ہوئے فریج کا دروازہ اسی طرح سے کھلا چھوڑ کر لانچ کے صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ کم سے کم یہ نامراد مردوں والے جوتے اور یہ گھسی ہوئی جینس، اللہ ماری بدبو سے تمہارے پاس کھڑے ہونے کو دل نہیں کرتا۔ پورے 3 ہفتوں سے یہ چرائے پھر رہی ہو، دن میں بھی رات میں بھی، نہ پاکی کا خیال نہ پلیتی کا پتہ۔ اب یوں مردوں کی طرح نڈال ہو کر پڑو گی، میری جان نکالو گی؟ پانی لا دوں؟ وہ مسئلہ سمیٹ تھی، تسبیح سنبھالتی بڑبڑاتی ہوئی اٹھی تھی۔ زہر لا دے کہیں سے مجھے، ایک ہی بار خلاصی ہو۔ وہ چت لیٹی آنکھیں بند کیے زور سے بولی تھی۔ جیسا پہناوا، جیسا کھانا پینا، ویسے ہی دل و دماغ میں حرام خیالات نے پیدا ہونا ہی ہے بی بی۔ مجھے تم سے اسی بات کی توقع تھی، تم یہی کہہ سکتی تھی۔ ہاں، اس کے علاوہ کچھ کہتی تو شاید میں حیرت سے مر ہی جاتی۔ جب دیکھو سب سوتے سوتے دونوں ہاتھ پاؤں، دل و دماغ، ناک کان آنکھ سلامت اور موت کی تمنا ہر گھڑی زبان کا ورد بنی رہتی ہے۔ ایسی ناشکری نالائق نسل ہے آج کل کی کہ کبھی جو بھولے سے منہ پر شکر کا کلمہ ہی آتا ہو۔ توبہ توبہ! وہ کانوں کو ہاتھ لگاتی لانچ سے جانے لگی۔
ہاں تو جس نامراد ناشکرے نالائق نے صبح سے ناشتے میں فقط ایک سلائس جیم اور ایک کپ چائے پی ہوگی شام کے 7 بجے، تو اس کے منہ سے ایسے ہی شکر کے کلمے نکلیں گے۔ وہ اسی طرح آنکھیں بند کیے چلائی تھی۔ تو بی بی کس نے کہا ہے یہ پاگلوں کی طرح بے وجہ بے مقصد سڑکوں پر ماری ماری پھرو؟ کوئی طریقہ ہے؟ یہ صبح کی نکلی شام کو، بلکہ آج تو شاید اس بھوک نے شام کو ہی گھر کا راستہ دکھا دیا، ورنہ آدھی رات کو لونڈوں مسٹنڈوں کی طرح شہر بھر میں چکراتے پھرنا۔ اچھی بابا اماں نے تربیت کی ہے، لڑکی زاد نہ ہوئی کسی علاقے کا دادا ہو گئی۔ آدھا بے شرمی کی یہ پرورش کے انداز ہوتے ہیں بچیوں کے؟ مجھے تو لگے ہے میں نے جیتے جی موا کوئی دوسرا جنم لے لیا ہے، کسی اور دنیا میں آ گئی ہوں میں۔ اور اماں بابا کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، خالہ بھی سن لے۔ وہ ہمیشہ کی طرح اسی ایک نقطے پر اٹک کر زور سے چلائی تھی۔ ماشاءاللہ کیا غیرت کا عالم ہے اے بی بی، ایسا ہی برا لگتا ہے اماں بابا پر حرف آنا تو کان لگا کر سنو میری بات، کوئی انسانوں والی زندگی جیو۔ یہ کیا طور طریقے اپنا رکھے ہیں تم نے؟ اٹھو پیو۔ کیا ہے یہ؟ اس نے ان کی انسانوں والی بات سنی نہیں تھی، ورنہ اس جملے پر اگلے 3 گھنٹوں کے لیے نیا محاذ کھل سکتا تھا۔ گلاس میں سنہری رنگ کا کوئی مشروب تھا جس میں کچھ تہتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ستو کہتے ہیں اسے۔ شکر ڈال کر آئی ہوں، پیاس بھی بجھائے گا اور دل کو تقویت بھی دے گا، کچھ بھوک کا علاج بھی ہو جائے گا۔ میرے لیے تو اب یہ تسبیح کافی ہے۔ وہ گلاس اس کے آگے رکھ کر آرام سے دوسرے صوفے پر بیٹھ کر پھر تسبیح گھمانے لگی۔ وہ اسے منہ تک بڑے لبالب گلاس کا بغور جائزہ لینے کے لیے اٹھ بیٹھی تھی اور ذرا قریب ہو کر گلاس میں ہلکوڑے لیتے مشروب کو گویا سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چند ثانیہ جائزہ لینے کے بعد اس نے گلاس کو ہاتھ لگایا، بیرونی سطح کی ٹھنڈک نے پیاس کو کچھ اور بڑکایا۔ وہ بے ساختہ گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا گئی۔ آنکھ تھو تھو، یہ کیا مغلوبہ ہے! او مائی گوڈ! صرف ایک گھونٹ اس کے اندر گیا تھا، دوسرا گھونٹ اس نے دوڑ کر لونج کے کونے میں لگے سنک میں اگل دیا تھا۔ خالہ جی نے تسبیح گھماتے ہوئے اسے تعصب سے دیکھا اور سر جھٹک دیا۔ جب پیٹ میں بھوک ہو اور بدن میں پیاس کا صحرا ہو تو اس جیسی چیز کو منسلوا کہتے ہیں، ناشکری لڑکی۔ وہ لمحہ بھر کو تسبیح رو کر اسے متعصب لہجے میں بولی تھی۔ تو یہ منسلوا آپ ہی کو مبارک ہو، مجھے نہیں کھانا پینا۔ وہ پھر سے صوفے پر چت لیٹ گئی۔ لیٹے لیٹے جوگرز پیروں کی مدد سے اتار کر پڑے اچھالے، پیروں کے انگوٹھوں سے چھوٹی چھوٹی جرابیں بھی جوگرز کے پیچھے اتار کر پھینکی اور گہرا سانس لے کر آنکھیں موند لیں۔ پھر کیا سوچا تم نے؟ اس سے پہلے کہ وہ یہی لیٹے لیٹے کھراٹے لینے لگے، خالہ جی نے حفظ متقدم کے طور پر وہ موضوع چھیڑ دیا جس سے اس کی آئی نیند بھی بآسانی اونچی ہو سکتی تھی۔ پلیز خالہ بھی، خالی پیٹ ہو تو دماغ کیا دل بھی خالی ہوتا ہے، اگر کھانے کے لیے کچھ ہے تو لے آئیں۔ یہ کلثوم کدھر ہے؟ کلثوم! وہ آوازیں دینے لگی۔ چلے گئی ہے وہ آج صبح، اگر بغیر تنخواہ کے کب تک کام کرتی؟ 6 ماہ صبر آزما انتظار کے بہت ہوتے ہیں، وہ چلے کٹے انداز میں بولی۔ اور بخشی صاحب بھی گیٹ پر موجود نہیں تھے؟ وہ اب ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے جھلا رہی تھی۔ اس کی بلو فیڈڈ جینز کے فولڈ پونچوں سے نظر آتی وہ دودھیا سے ڈول پنڈلیاں خالہ بی کے ارتکاز کو بھٹکانے لگی۔ ظاہر ہے اسے کسی پاگل کتے نے تو کاٹا نہیں کہ بغیر تنخواہ کے اپنی مخلصانہ خدمات پیش کرتا چلا گیا اور پتہ دے گیا کہ دوبارہ ضرورت ہو تو بلا لیں۔ میں نے کہا بھائی بے فکر ہو کر نکلو، ادھر دوبارہ ضرورت کی کوئی آثار نہیں ہے۔ وہ اسی طنزیہ لہجے میں بولی جو ایمن کا جی چلاتا تھا۔ وہ بدستور آنکھیں بند کیے ٹانگیں جھلاتی رہی۔ سارا دن کہاں ماری ماری پھرتی رہی جہاں کھانے کو بھی کچھ نہ ملا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد پھر ان کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ کہاں مارا مارا پھرنا ہے؟ ایگزیبیشن تھی بنٹی کے کالج میں اس کے اسکیچز کی، وہاں سے نکلی تو ماریا اور وکی مل گئے، انہیں نیو کیمپس چھوڑا، راستے میں برگر لیے تھے انہوں نے۔ میں نے راستے میں سوچا تھوڑی شاپنگ کر لوں، پتہ نہیں کیمپس میں ان کے ساتھ پھرتے کب بیگ سے والیٹ گر گیا، اور جو گولڈی سے وعدہ کر کے اس کی گاڑی لے کر گئی تھی کہ شام کو کم از کم 6-7 لیٹر فیول ڈلوا دوں گی، وہ بھی نہ ہو سکا۔ بمشکل فیول نے اس کے گھر تک ساتھ دیا اور فلو میٹر دیکھتے ہی اس کمینے کا جو میٹر گھما، پیدل آ رہی ہوں، 2 جگہ لفٹ لینے کا سوچا، مل بھی رہی تھی۔ اس نے کہتے ہوئے کنکیوں سے خالہ جی کے چہرے پر بدلتے خوفناک تاثرات کو دیکھا۔ پھر آپ کا خیال آ گیا جو آپ ہر وقت نصیحتیں کرتی رہتی ہیں، یوں بھی آج کل شہر کیا ملک کے حالات اتنے عجیب و غریب ہو گئے ہیں، سوچا ایسا رسک لینا ہی نہیں چاہیے۔ میں نے اچھا کیا نا خالہ جی؟ آخر میں وہ بڑ بولا سا منہ بنا کر ان کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر بولی تھی۔ بہت اچھا کیا میری بچی، نیری جنت کمائی ہے، کھال کھالی ایسے کارنامے درج ہوں گے تمہارے اعمال نامے میں، انہیں گنے چنے روشن
ارادوں کی بدولت اللہ نے تمہیں جنت کا ٹکٹ دے دینا ہے، شاباشی تھی یہ۔ وہ غصے اور رنج اور طنز کی ملی جلی کیفیت میں کہتی چلے گئی، آپ کی باتیں ذہن میں رکھ کر ان پر عمل کرتی ہوں تو وہ تب بھی آپ خوش نہیں ہوتی۔ وہ آنکھوں میں امڑ آنے والی پانی کو پڑے دھکیلتے ہوئے ذرا رنجیدگی سے بولی تھی، میں خوش، میرا رب خوش، اب خوش؟ اسی خوشی سے پیٹ بھرو اور میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ وہ منہ میں بتا کر پھر سے تیز تیز تسبیح کے دانے گرانے لگی۔ خالہ جی کیا پڑھتی رہتی ہیں؟ ان کی مسلسل چپ پر چند لمحوں کی کوفت زدہ خاموشی سے بیزار ہو کر وہ بولی تھی، اللہ ہمیں بھوک سے مرنے والے لوگوں میں شامل ہونے سے محفوظ رکھے۔ کب مجھے یہاں سے رہائی کا پروانہ ملے، اس کے لیے وظیفہ کرتی رہتی ہوں۔ اسی جلے کٹے لہجے میں جواب آیا جس کی امن کو توقع تھی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا اور پھر بند کر لیا۔ ایسی بوجھ ہوں نا میں آپ پر۔ چند ثانیہ بعد وہ دل گرفتگی سے بولی تھی اور پھر نڈال سی ہو کر نیم دراز ہو گئی۔ ہاں تو اس پر جھوٹ کیا ہے بی بی؟ میں لگی لپٹی رکھنے والوں میں سے نہیں، حق بات کہنے سے کسی کے منہ پر نہیں چوکتی، اور الحمدللہ غرور کی بات نہیں، پر زندگی بھر ہر لمحہ کوشش کی کہ کبھی کسی کے پیٹ پیچھے کچھ نہ کہوں، جو کہوں اس کے منہ پر کہوں۔ وہ تیکھے لہجے میں تسبیح والا ہاتھ ہوا میں لہرا کر بولی تھی، ہاں چاہے آپ کی اس شاندار خوبی کی عزت میں اگر کوئی دن میں 10 بار خودکشی کے بارے میں سوچنے لگے۔ وہ بھی اسی جلے کٹے انداز میں بولی تھی، یہ سننے والے کا اپنا دماغ، سمجھنے والے بات کو بھی اپنی ڈیٹھ جان کے لیے ضرر سمجھے۔ وہ بغیر لحاظ رکھے جٹ سے بولی تھی، اچھا پلیز اب کچھ کھانے کو ملے گا یا نہیں؟ وہ اکتا کر اٹھی، پھر دھرم سے صوفے پر گر گئی، جسم جیسے بے جان ہوا جا رہا تھا۔ پرس میں کتنے پیسے تھے؟ انہیں جیسے یاد آیا تو فوراً تیکھے چتون سے بولی، بے فکر رہیے، پیسے ہی تھے۔ وہ پھر سے ٹانگ چڑھانے لگی، تو بی بی پیسے تھے جن کے بل بوتے پر آپ شاپنگ پر نکلنے کا سوچ رہی تھی، وہ کہاں چونکنے والی تھی؟ وہ انسنی کر کے ٹانگیں جھلاتی رہی، وہ تمہارا تیسرا کان کہاں گیا؟ وہ تھوڑی دیر بعد پھر سے اچانک بولی کہ وہ جو مگر انداز میں لیٹی چوم رہی تھی ایک دم سے اٹھ بیٹھی، دونوں کانوں کو بے اختیار چھوا اور حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی۔ تیسرے کان کا مطلب کیا؟ وہ موا ہاتھ بڑھ کر بٹادہ گڈا جس میں تم جیسوں کی جان اٹکی رہتی ہے، جب دیکھو کان سے لپٹا تیسرا کان بنا لیتا ہے۔ انہوں نے سیل فون کے بارے میں وضاحت سے کہا تو اس کی ایسی کوفت زدہ حالت میں بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ ہاتھ دھو گی خالہ بھی؟ وہ گولڈی کمینے نے چھین لیا، کہہ رہا تھا کہ تم نے گاڑی کی ٹینکی خالی کر دیا، میں تمہارا بیلنس تمام کر دوں گا، کل آ کر لے جانا۔ کیا کرتی؟ مجبوراً دینا پڑا۔ وہ ٹھنڈی سانس مار کر بولی، اور وہ جو کل وہ مکر جائے تو؟ وہ تشویش سے بولی تھی، تو مکر جائے؟ اب تو کوئی بھی حادثہ یا دکھ نیا لگتا ہے نا شاکنگ۔ وہ لاپرواہی سے کہتے ہوئے پھر سے لیٹ گئی، ہاتھ سائے کے پیچھے لے جا کر ساری ٹیبل پر پڑا ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کیا اور ٹانگیں جھلاتی ہوئی چینل سرچنگ کرنے لگی۔ دیکھو میرے سامنے تو یہ نوٹنکی نہ کھولا کرو، لو ہم چلے جاتے ہیں اٹھ کر۔ ٹی وی آن کرنا انہیں یوں ہی بڑا فروختہ کر دیا کرتا تھا۔ فوراً تسبیح سنبھالتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اچھا بند کر رہی ہوں، پلیز کچھ کھانے کو تو لا دیں، اس نے فریاد بھرے انداز میں کہتے ہوئے ٹی وی آف کر دیا۔ وہ انسنی کرتے ہوئے باہر نکل گئی، تھوڑی دیر بعد واپس آئی تو ان کے ہاتھ میں ٹرے تھی۔ جیو خالہ جی جیو۔ وہ چھلانگ لگا کر اٹھی تھی۔ ٹرے میں باپ اڑاتے چاولوں کی پلیٹ تھی، دوسری پیالے میں تھوڑے سے آلو تھے اور رومال میں موٹی سی باسی روٹی کی شکل سے نظر آ رہا تھا کہ باسی ہے۔ آج پھر آپ باسی روٹی کھا رہی ہیں، وہ بھی رات کے ٹائم، پھر آپ کے پیٹ میں درد ہوگا۔ پہلا چمچہ لیتے لیتے وہ رک گئی، میرا پیٹ تمہارے جیسا نازک نہیں، عادی ہوں میں ایسی روٹی کھانے کی، رات بھر کی بچی روٹی اللہ کی ثنا کرتی ہے، اسے کھانا ثواب ہے۔ وہ بے نیازی سے کہتے ہوئے نوالا توڑنے لگی، نرالی منطق ہے آپ کی بھی، روٹی ثنا یعنی تعریف کرتی ہے، چاہے پیٹ میں کھانے سے مرول اٹھے، حد ہے۔ وہ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے چاول کھانے لگی۔ خالہ بھی دانتوں سے آدھے خالی منہ میں سخت روٹی کا نوالا چباتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے کچھ سوچے جا رہی تھی۔ میرے سپنوں کی رانی کب آئے گی تو؟ وہ آئینے میں بال بناتے ہوئے مسلسل گنگنایا جا رہا تھا، وہ بھی صرف ایک لائن، یار اب تو ہم سب کو باجماعت دعا کرنا چاہیے کہ خدا تیرے سپنوں کی رانی کو تجھ سے ملوا ہی دے، تو کم سے کم صبح شام رات کے جس پہر بھی تجھے جاگتے پاؤ، تیرے لبوں سے ہونے والی اس گردان سے تو ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ مائی گوڈ، تجھے اور کوئی گانا نہیں آتا؟ رضوان گلاس سر تولیے سے رگڑتے ہوئے باتھ روم سے نکلا تو اسے وہی ایک مصرع دہراتے ہوئے سن کر بری طرح سے چڑ گیا تھا، میری جان، گانے تو تم مجھ سے 1000 سن لو، بے شمار سن لو، کہ تم کانوں پر ہاتھ رکھ کر بھاگ نکلو گے۔ 21ویں صدی کا تانسین نہ مانا مجھے تو میرا نام بدل دینا، بس اس ایک مصرعے کو گانا اور گاتے ہی رہنے کی خاص وجہ ہے۔ ویسے تو مجھے معلوم ہے تم جوا میں کون سی گسی پیٹی بات اور ارشاد فرماؤ گے، مگر اس کے باوجود میں کہوں گا سناؤ، کیونکہ تم سنائے بغیر رہو گے نہیں۔ رضوان نے گلا تولیہ کھلی کھڑکی کے ہینڈل پر ڈال دیا۔ دیکھو وہ کہتے ہیں 24 گھنٹوں میں کوئی نہ کوئی گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے، اور یہ کوئی
میتھ نہیں حقیقت ہے، ایسا ہوتا ہے، اسی لیے میں ہر گھڑی سوتے جاگتے ایک ہی راگ الاپتا رہتا ہوں۔ اب بولو، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ اس نے برش کی جان چھوڑ کر پرفیوم اٹھا کر اسپرے کرنا شروع کیا۔ میری کیا مجال، میں آپ کی اس لمحہ بلمحہ جاری و ساری دعا کی راہ میں حائل ہونے کی جسارت کروں۔ معافی پیر و مرشد، ویسے کیا زندگی صرف سپنوں کی رانی کے مل جانے سے مکمل کامیاب اور مکمل حسین ہوتی ہے؟ اب آئینے کے سامنے کھڑے ہونے کی باری رضوان کی تھی۔ شہریار پڑے ہو کر اپنا جائزہ لینے لگا۔ جس طرح سپنوں کی رانی میں اللہ سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں، اس سے تو میری جان زندگی مکمل کامیاب کیا، مکمل حسین و جمیل تابناک ہو جائے گی۔ بس ایک بار اسے آنے تو دو، وہ بے حد جذباتی انداز میں بولا تھا۔ ریلی؟ ایسے شاندار سپنوں کی رانی کی کوئی خاص نشانی؟ شاید قسمت ہم پر بھی مہربان ہو جائے، جو ایسی حسینہ ہماری زندگی میں بھی آ جائے۔ ویسے تو رضوان اس کی باتوں پر کم ہی دھیان دیا کرتا تھا، آج جانے کیسے اتنی دلچسپی کا اظہار کر بیٹھا۔ راز کی بات ہے، یوں سرے عام وہ بھی مفت میں افشا کر دوں، امپوسیبل۔ وہ فوراً کمینگی پر اتر آیا تھا۔ چلو فیس چاہیے تو تمہاری موچے کروا دیتے ہیں، آج جانا، آج رات کو عیش نہ کروا دیے تو نام بدل دینا۔ رضوان آئینے میں اسے دیکھتے ہوئے بائیں آنکھ دبا کر بولا تھا۔ ارے بھائی، اے بھائی، مجھے معاف رکھو ایسی عیش و عشرت سے۔ وہ بے اختیار اس کے آگے ہاتھ باندھ کر عاجزی سے بولا تھا۔ تمہاری منطق بھی نرالیاں، یوں تو ہر وقت سپنوں کی رانی کے گیت گاتے رہتے ہو، اگر اس سپنے کو تھوڑا ریئل بنانے کے لیے ایڈ دوں تو تم گھوڑے کی طرح بدک جاتے ہو۔ میں تمہاری ایڈ کو قبول تو کر لوں، مگر ڈر لگتا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ کس بات سے بھلا؟ رضوان قطعاً نہیں سمجھا تھا۔ ایڈز سے، وہ چبا کر بولا تھا۔ اور تم بھی یہ حرکتیں چھوڑ دو، کسی اور پر نہیں میرے یار، خود پر رحم کھاؤ۔ لعنت ہو تم پر، جب بھی بات کرو گے ایسی الٹی اور منحوس۔ ہم بھی ننھے چوزے نہیں ہیں، دیکھ بھال کر مال ہائر کرتے ہیں، یوں سستا فٹ پاتھ کے کنارے کھڑا نہیں اٹھا لاتے۔ رضوان بدمزہ سا ہو کر اسے جتانے والے انداز میں بولا تھا۔ جانے دو، کیا سستا کیا مہنگا، اس خرید و فروخت میں کیا پتہ چلتا ہے؟ جب آنکھوں اور دماغ پر نشہ چڑھا ہو تو مطلب کا ہر مال کھڑا ہی نظر آتا ہے۔ مجھے بخشو بھائی، چوہا لنٹوڑا ہی بلا۔ وہ ایک بار پھر اس کے آگے ہاتھ باندھ کر اسی اسٹائل میں بولا اور کلائی پر گھڑی باندھنے لگا۔ تو آج رات تم نہیں آؤ گے؟ رضوان کو مایوسی ہوئی تھی۔ ظاہر ہے آج پھر مجھے انیکی منت کرنا پڑے گی۔ اس کے کمرے میں مچھر اس قدر ہوتے ہیں، مگر بے فکری تو ہوتی ہے۔ جراثیموں کی طرف سے ایک وہ بیچارہ ہے، یہاں ایک پہ، ورنہ تو اس ہاسٹل میں اف کیا زمانہ آ گیا ہے۔ وہ افسوس بھرے انداز میں سر ہلا کر بولا۔ انیک بیچارہ یوں ہی بیچارہ نہیں بنا، تھوڑا قسمت کا مارا بھی ہے۔ پرسوں میں نے اسے یونانی دوا خانے کی دکان سے نکلتے دیکھا تھا، جو بڑے مشہور حکیم ہیں، مردانہ خفیہ امراض کے ماہر۔ وہ ایک بار پھر اس طرح آنکھ دبا کر بولا تھا۔ چلو بیچارہ ہے یا قسمت کا مارا، مجھے رات کو کمرے میں جگہ تو دے دیتا ہے۔ مجھے تو تم بھی چکر لگا لو، تم بھی اس یونانی دوا خانے کا۔ رضوان زبانی انداز میں بولا تھا۔ اس کی ضرورت جلدی تمہیں پڑنے والی ہے، ان کا پتہ سنبھال رکھو۔ اور سنو، آج رات کمرہ خالی نہیں کرنے والا، 300 روپے شام کو جیب میں رکھنا، ورنہ کسی اور کمرے کی بکنگ کو نکلو۔ کوئی بھی 500 سے کم پر نہیں مانے گا۔ وہ موبائل فون اور والیٹ اٹھاتے ہوئے بولا تھا۔ دوست نہیں ہو؟ رضوان ملتجئ لہجے میں بولا تھا۔ دوست تو اسی لیے 300 پر مان رہا ہوں، ورنہ دشمن ہوتا تو قیمت زیادہ لیتا۔ ویسے حقیقی دوستی کا تقاضا تو یہی ہے۔ وہ رک کر شرارت سے بولا تھا۔ بہت گھٹیا ہو تم۔ رضوان کلس کر رہ گیا۔ تم سے کم، باہر شام کو 300 تیار رکھنا۔ وہ اسے ہاتھ ہلاتا باہر نکل گیا۔ رضوان تھوڑی دیر اسی پوزیشن میں کھڑا رہا، پھر کپڑے نکالنے کے لیے الماری کی طرف بڑھا۔ میرے سپنوں کی رانی کب آئے گی تو چلی آ، وہ رات کے تصور کو ذہن میں لاتے ہوئے بے اختیار گنگنانے لگا، پھر خود ہی چونکتے ہوئے ہنس پڑا۔ گنا جانا ہو، پھر نہیں بتا کر گیا ساری بات، پھر پوچھ لوں گا۔ اس نے ہینگر میں لٹکا سوٹ باہر نکالا اور الماری بند کر دی۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ خیر سے صبح سویرے۔ وہ جیسے ہی تیار ہو کر کمرے سے نکلی، خالہ جی سامنے ہی کھڑی تھی۔ آ جاؤں گی تھوڑی دیر میں، وہ ٹالنے والے انداز میں بولی۔ وہ تو مجھے پتا ہے تمہاری تھوڑی دیر کتنی ہوتی ہے، پوچھ رہی ہوں جا کدھر رہی ہو خیر سے؟ وہ اپنی بات دہراتے ہوئے زور دے کر بولی۔ خالہ جی آ کر بتا دوں گی، ابھی جانے دے۔ اس نے شولڈر سے پھسلتا بیگ دوبارہ کندھے پر جمایا۔ پنک کلر کی لپسٹک بتا رہی تھی وہ کسی خاص جگہ جا رہی ہے، ورنہ تو روز یوں ہی سر پر برش مار، پیروں میں جوگرز ڈال اور کندھے پر لمبا سا بیگ ڈال کر چل دیتی تھی۔ کم سے کم چھوٹا موٹا دوپٹہ ہی لے لیا کرو، یوں مائع منڈوں کی طرح نکلتے شرم نہیں آتی تمہیں؟ خالہ بھی نے ایک بار پھر وہی اعتراض اٹھایا جو وہ ہر روز اس کے باہر نکلتے وقت کیا کرتی تھی۔ اوفو خالہ بھی پھر وہی اعتراض
اچھا لے لوں گی، اس وقت میری نہیں۔ انجن چلاتا ہوا ان کے پہلو سے کترا کر نکل گئی۔ اچھا ناشتہ تو کر جو، پھر سارا دن لوڑ لوڑ پھرو گی، وہ بھی خالی پیٹ، تھوڑا سا کچھ کھا لو۔ وہ آخر میں بالکل ہی منت بڑے انداز میں بولی تھی تو وہ جاتے جاتے رک ہی گئی۔ کیا ہے، اسے جانے کی جلدی تھی، اور یہ خالہ بھی۔ اس کے سامنے ایک بھرپور ناشتہ تھا، صرف اورنج جوس کی کمی تھی جس کی وہ بچپن سے عادی تھی۔ آملیٹ کے ساتھ 2 سلائس تھے اور چائے۔ چائے تو اسے پسند بھی نہیں تھی۔ آپ تو کہہ رہی تھی بریڈ نہیں ہے تو یہ، وہ لقمہ توڑنے سے پہلے بولی۔ صبح 7 والوں کے ملازم سے منگوائے تھی اور پیسے اتنے تھے میرے پاس، انہوں نے منتصر کہا تو وہ سر جھکا کر ناشتہ کرنے لگی۔ تھوڑی سی چائے لے لو، وہ میں نے بالکل ہلکی بنائی ہے، پتی نہ ہونے کے برابر۔ انہیں شاید اس کی صحت کی فکر تھی جو اتنا منت بڑا انداز اپنائے ہوئے تھی، ورنہ آج کل جتنی ظالم اس کے حق میں خالہ بھی ہو رہی تھی کوئی اور نہ تھا۔ اس نے خاموشی سے چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ پہلا گھونٹ ہی کڑوا کسیلا بے مزہ سا لگا۔ صرف خالہ بھی کے مزید اسرار سے بچنے کے لیے اس نے 3-4 اوپر نیچے گھونٹ بھر کر کپ واپس رکھ دیا۔ مالٹو کا موسم اب کب رہا ہے، ورنہ تمہارے لیے جوس کسی نہ کسی طرح منگوا ہی لیتی۔ وہ اس کے چہرے کے زاویوں سے چائے کے لیے ناپسندیدگی بانٹتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی تھی۔ اور یہ بھی تو اسے آج کل ہی پتا چلا تھا کہ اورنج کا سیزن کون سا ہوتا ہے، اور سیزن میں یہ فروٹ سستا ہوتا ہے، ورنہ اس کی 18-19 سالہ زندگی میں شعور سنبھالنے کے بعد اس نے اپنے بریک فاسٹ سے اس گلاس کو کبھی غیر حاضر نہیں پایا تھا۔ اور جو کل چیک 7 والوں کا ملازم واپس لے آیا ہے، بینک میں پیسے نہیں ہیں۔ کیا کہہ رہا تھا، مشکل سا لفظ چیک کیا ہو گیا ہے؟ وہ ناشتہ کر چکی تھی، اسی خیال سے مطمئن ہو کر انہوں نے وہ ٹاپک چھیڑ دیا جس سے وہ کل سے بچنا چاہ رہی تھی، باؤنس۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی تھی۔ وہی اب کیا ہوگا؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے اس کم سن مگر سنجیدہ چہرے پر جما دی۔ وہ چپ تھی۔ میں تو کہتی ہوں چلو میرے ساتھ، سکھر۔ چند لمحوں کے انتظار کے بعد وہ بولی، اسے جیسے کسی بچھو نے ڈنک مارا تھا۔ واٹ؟ ووٹ کھڑی ہوئی، ہرگز نہیں۔ تو پھر کیا یہیں جمی بیٹھی رہو گی؟ آخر انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی، جسے وہ خود بخود سمجھ گئی۔ تم اکیلی کیسے رہو گی؟ خالہ بھی میرے لیے اکیلا رہنا کوئی نئی یا انوکھی بات نہیں، میں نے ساری زندگی اسی اکیلے پن کے ساتھ گزاری ہے، وہ بے تاثر لہجے میں بولی تھی۔ جانتی ہوں، بس تمہارے اماں بابا، پلیز خالہ بھی۔ اس نے یکدم سے ہاتھ اٹھا کر انہیں مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ اچھا کچھ نہیں کہتی میں، پر میری بیٹی تو لڑکی ذات ہے، اس مردوں کے معاشرے کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے؟ پھر یوں صبح کی نکلی شام ڈلے گھر آنا، تعلیم بھی ادھوری چھوڑ دی، گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی ہے، آگے کیا ہوگا؟ کیا سوچا ہے؟ ایک دم سے انہیں جیسی ساری پریشانیاں، ساری آفتیں یاد آ گئی تھی۔ ایمن کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ تو کہتی ہیں خالہ بھی مایوسی گناہ ہے، اور اللہ مالک ہے تو کیا اب؟ اس نے جان کر فکرہ ادھورا چھوڑا تھا۔ نہیں بالکل نہیں، مایوس ہوئی ہوں میں، بالکل مایوس نہیں ہوئی میں، اور اپنی ذات کی تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے، جو ذمہ داری تمہارے ماں باپ مجھ ناتواں کے کندھوں پر ڈال گئے ہیں، اسی ہراساں ہوں۔ پھر تم کچھ سنتی نہیں، سمجھتی نہیں، اور میں سچی بات کہوں، وہ اب پھر چل پڑی تھی۔ خالہ بھی اس کے پیچھے پیچھے بولتے ہوئے آ رہی تھی۔ آپ زیادہ دیر ادھر نہیں رک سکتی ہیں نا؟ خالہ بھی یہی کہنا چاہ رہی ہیں نا آپ؟ وہ پلٹ کر ان کی بات کاٹتے ہوئے بولی تو انہوں نے بے ساختہ اس بات پہ سایہ لا دیا تھا۔ خالہ بھی آپ آج ایک بات میری غور سے سن لیں۔ وہ انہی قدموں پر کھڑے کھڑے گھومی تھی۔ میں شروع سے اکیلی ہوں، جیسے حالات چل رہے ہیں آئندہ بھی یہی ہوگا۔ میں نے جو کچھ اپنے لیے کرنا ہوگا یہیں رہ کر کروں گی، آپ کے ساتھ ہو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رہے فائنینشل پرابلمز، وہ مستقل ہیں، میں آج کل میں کچھ نہ کچھ کر لوں گی، اور مجھے ایسی زندگی پسند ہے، یہ لڑکوں جیسی یا لڑکیوں جیسی آئی ڈونٹ کیئر، مجھے یہی لائف سٹائل پسند ہے اور ایسے ہی رہوں گی۔ جو آپ چاہتی ہیں کہ میں بدل جاؤں، سرتا پیر مشرق کی لڑکیوں کی طرح چادر کی بکل مار کر گھر کے کونے قدروں میں روتی سسکتی، قسمت کو کوستی، آسمان کو تکتی، کسی نہ خدا کی آمد کے انتظار میں دن گنتی رہوں شادی کے لیے، تو سوری خالہ بھی، ابھی میری زندگی میں شادی نام کی مالا جپنے کی مصروفیت دور دور تک نہیں۔ ذرا مالی پرابلمز حل ہو جائیں تو میں اسٹڈیز جوائن کر لوں گی، یہاں باہر چلی جاؤں گی۔ اب آپ کی مرضی، آپ یہاں رکیں یا چلی جائے، میں آپ کو رکنے کے لیے نہیں کہوں گی۔ آخر آپ محض میری وجہ سے کیوں ایک ناپسندیدہ جگہ سے جڑی ہیں؟ آپ میری طرف سے فری ہیں، جو آپ کا دل چاہے آپ کرے، اور پلیز مجھے یہ آتے جاتے مت ٹوکا کریں، میں اپنی مرضی کی مالک ہوں اور کسی کی یہ فضول مداخلت پسند نہیں کرتی۔ چلتی ہوں، بائے۔ وہ جو بولنا چڑی ہوئی تو روکے بغیر بولتی چلے گئی۔ خالہ بھی تو مارے حیرت کے ٹکر ٹکر بس اس کی شکل تکے جا رہی تھی۔ کب وہ بات ختم کر کے کٹ کٹ کرتی وہاں سے چلے گی انہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ اس کے جانے کے کتنی ہی دیر بعد انہیں ہوش آیا تھا۔ اللہ میری توبہ، توبہ استغفار، توبہ توبہ۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتی پیچھے صوفے پر ڈے گئی اور اپنی کن پٹیاں دونوں ہاتھوں سے دبانے لگی۔ بالکل ماں باپ جیسی خود غرض، بے حس، پتھر دل۔ انہوں نے کیا کیا ساری زندگی، وہی تو یہ کرے گی۔ ماں باپ کا لہو ان کی تربیت بول رہی ہے۔ رقیہ بی بی تمہارے 4 دنوں کے سمجھانے سے یہ کیا سمجھے گی، اور تم بھی کس پتھر سے سر پھولنے چلی ہو؟ چھوڑو، دفع کرو، چھوڑو۔
کیا جو رہی ہے کہ میں اکیلی رہ لوں گی، رہتی آئی ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو رہ لے گی، میں کیوں ادھر بیٹھی اپنا خون جلا رہی ہوں، وہ کون سا میری پرواہ کرتی ہے، دن بھر غائب رہتی ہے، اللہ جانے کن اپنے جیسی مرد صورت لڑکیوں میں ہمارا گھومتی رہتی ہیں، اور میں جو اس آس میں بیٹھی ہوں کہ میری بات مان کر وہ شادی پر راضی ہو جائے گی اور میں اسے کسی کونٹنے سے باندھ کر اطمینان سے گھر جا کر اللہ کے حضور جانے کی تیاری کروں گی، تو یہ میری بھول ہے، یہ نہ ماننے والی ہے نہ پگھلنے والی، تو فضول اپنا بیجا گلانے سے فائدہ، چل رقیہ بی بی اپنا بوریا بستر باندھ اور کل نکل ادھر سے، بہت ہو گیا، کیوں بے جان چیز کی طرح پڑے پڑے، وہ تو تمہیں جوتی برابر نہیں سمجھتی تو کیا فائدہ۔ وہ جلتی کرتی خود کو سمجھاتی بجھاتی اپنا سامان باندھنے چل دی۔ اسے حلیم صاحب نے یہ فائل لے کر ملٹی ڈائمنشن کی طرف بھیجا تھا۔ وہ مطلوبہ شخص سے مل کر فائل پر اس کے کمنٹس لے کر اب واپس جا رہا تھا جب ایک واقف کار اسے مل گیا، تھوڑی دیر اس کے ساتھ گپ شپ لڑائی اور پھر واپسی کے لیے لفٹ کی طرف بڑھا۔ لفٹ نیچے سے اوپر آئی، بند دروازہ کھلتے ہی جو چہرہ اس کے سامنے آیا تھا اس نے اسے کشمکش میں ڈال دیا۔ اسے کہاں دیکھا ہے، کہاں بلا، وہ وہیں ایک طرف ہو کر اسے جاتا دیکھتے ہوئے سوچنے لگا، کمال ہے بالکل یاد نہیں آ رہا کون ہے، کہاں دیکھا ہے، اور اسے عجیب سی الجھن نے گھیر لیا تھا، وہ واپس جانا بھی بھول گیا تھا۔ صورت دیکھی بالی تو تھی مگر فوری طور پر یاد نہیں آ رہا تھا۔ اوہ ہو، یہ تو وہی کل شام والی مس شولے یا مس ہانگ کانگ کی بھتیجی یا بانجی، یہ ادھر کدھر، اسے سب یاد آ گیا اور نہ جانے کیوں چند لمحوں بعد اس نے ذرا سوچ کر فی الحال واپسی کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ ذرا پتہ کرتے ہیں یہ تتلی ہے کون اور ادھر اس کا کیا کام ہے۔ وہ جان بوجھ کر ایک طرف ہو کر ویٹنگ روم کی دیوار سے ٹیک لگائے بظاہر سامنے چلتے ٹی وی کو دیکھنے لگا تھا۔ ہائے انکل، وہ پیون کے ساتھ بزی ہیں کہ گردان کی پرواہ کیے بغیر گلاس ڈور دھکیلتی اندر داخل ہوئی تھی۔ ہائے پنکی ڈیئر، ویلکم۔ راشد انکل اسے دیکھتے ہی حسب معمول کھل اٹھے تھے، اپنے سیٹ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ آپ کا پیون نیا ہے کیا؟ مجھے اندر نہیں آنے دے رہا تھا۔ اس نے کھڑے کھڑے ذرا روکھے لہجے میں پیون کی شکایت کی تھی۔ اوہ سوری، اس نے تمہیں روکا، اس کی طرف سے میں معذرت کرتا ہوں، آج اصل میں سارا دن بزی ہوں، ابھی بھی میری میٹنگ شروع ہونے والی ہے، کانفرنس روم کی طرف جا رہا تھا میں۔ وہ شاید سمجھا ہوگا کہ میں جا چکا ہوں، خیر تم آؤ بیٹھو، آج کیسے ہماری یاد آ گئی۔ وہ خوشگوار مسکراہٹ چہرے پر سجائے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولے تو وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ ظاہر ہے آج کل بغیر کسی وجہ کے کسی کی بھی یاد آنا ذرا محال ہے، ہوا جو چلی ہے میٹرلزم کی، وہ سنجیدگی سے بولے اور ہاتھ میں پکڑے گلاسز گھمانے لگی۔ میں سمجھا نہیں۔ وہ اسی طرح لبوں پر مسکراہٹ سجائے بولے تھے، میں بھی سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں، نہیں سمجھ میں آیا تو اسی لیے آپ کے پاس آنے کی زحمت کی ہے۔ وہ مبہم سے لہجے میں بولی تھی، اوکے، جو تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس پر ابھی بات کرتے ہیں، پہلے یہ بتاؤ کیا چلے گا، چائے کافی تو تم پیتی نہیں، تمہارا فیورٹ اورنج جوس منگوا لوں؟ شیور۔ وہ فوراً کندھے اچکا کر بولی تھی اور کرسی پر رکھی ٹانگ جھلاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اچھا مینٹین کر لیا ہے آپ نے آفس؟ وہ ستائشی نظروں سے آفس کے نئے آؤٹ لک اور نئی کلر اسکیم کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ وہ ٹیبل ٹاپ پر پڑی موٹی سی سیاہ فائل کو کھول کر اس میں لگے اوراق درست کرتے ہوئے یوں ہی بولے تھے، فاقے۔ وہ ذرا زور سے بولی تھی، کیا مطلب؟ انہوں نے ماتھے پر بال ڈال کر پوچھا تو وہ ایک دم کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بائی دا وے آپ کے ارادے کیا ہیں؟ وہ کانچ کی طرح کھنکھناتی ہنسی کے درمیان ذرا رک کر بولی تھی اور وہ پھر سے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ انکل آپ کا ارادہ کنڈرگارٹن میں ایڈمیشن لینے کا تو نہیں ہے؟ ہر بات کا مطلب پوچھے جا رہے ہیں بھائی، فاقے کا مطلب فاقے ہی ہوتا ہے، یعنی نتھنگ، ایمپٹی پاکٹ اور ایمپٹی برین۔ اس نے دماغ کی طرف انگلی گول گول گھماتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا تھا۔ کیوں؟ وہ پھر بولے تھے، یہی تو میں آپ سے پوچھنے آئی ہوں۔ وہ ٹیبل پر پڑے ٹیشو باکس کو اپنی طرف کھسکا کر اس میں سے ٹیشو نکال کر اپنی آنکھیں صاف کرتے بولی تھی، کل خالہ بھی نے 10,000 کا چیک، only 10,000 انکل، only 10,000، اور وہ چیک باؤنس ہو کر آ گیا ہے، میں آپ سے پوچھنے آئی ہوں کیوں؟ وہ آخر میں درستی سے بولی تھی۔ راشد صاحب چپ سے ہو گئے تھے۔ اس وقت پیون اس کے لیے اورنج جوس اور راشد صاحب کے لیے کولڈ کافی لے کر آ گیا، اور میری گاڑی ورک شاپ میں کھڑی ہے، شاید آپ کو نالج میں نہیں ہے، میں کیب سے آئی ہوں۔ وہ پھر بولی تھی۔ انہوں نے اسے جوس پینے کا اشارہ کیا اور خود بھی کافی پینے لگے۔ اس کا جوس ختم ہونے تک دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی، صرف ایک بار ان کے انٹرکام کی بیل ہوئی تھی اور انہوں نے ریسیور اٹھا کر کہہ دیا کہ اگلے 10 منٹ تک انہیں بالکل ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ یس۔ اس نے ٹیشو سے اپنے ہونٹوں کو ہلکا سا دبایا اور پھر پہلے والی پوزیشن میں بیٹھ کر ٹانگیں ہلاتے ہوئے ان کی طرف دیکھنے لگی۔
शमशाद साहब नहीं आए तुम्हारी तरफ? इतनी देर बाद वो ये बोले थे। वो सवालिया नजर से उन्हें देखती रही। बहरहाल मैं उन्हें फ़ोन करता हूँ, वो शाम या रात में तुम्हारी तरफ चक्कर लगा लेंगे, वो संजीदगी से कहते हुए फाइल पर झुक गए। व्हाट? वो दोनों हाथ टेबल पर आकर जोर से बोली। ये क्या जवाब हुआ मेरी तमाम बातों का? यही जवाब है, और शमशाद साहब भी सब कुछ बताएंगे तुम्हें। फिर मैं कल आऊँगा, रात तुम्हारी तरफ इकट्ठे डिनर करेंगे तुम्हारी खाला भी के साथ। फाको का डिनर? वो तल्खी से बोली थी। ओह सॉरी, ये लो। उन्हें जैसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो दरवाज़ा दराज का ला खोलकर उन्होंने हजार हजार के नोटों की पूरी गड्डी निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई थी। 25-30 है, फिलहाल काम चलाओ। वो सरसरी लहजे में बोले थे। मैं इमदाद लेने नहीं आई आपसे। उसने नखवत से नोट पड़े धकेल दिए। स्वीटी, तुम्हें किसने इमदाद देकर मरना है? बिलीव मी, कहो तो कान पकड़कर कसम खा लूं। वो हंसते हुए से यकीन दिलाने लगे थे। इसके बावजूद मैं ये नहीं लूँगी, वो संजीदगी से बोली थी। मैं सिर्फ बैंक अकाउंट के स्टेटस की बाबत मालूम करने आई हूँ। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह तुम्हें शमशाद साहब समझा देंगे। आप प्लीज़ ये रख लो, मुझे मीटिंग से देर हो रही है, फिर बात करेंगे। कहा ना, कल शाम को डिनर इकट्ठा करेंगे। बाहर कहीं करना है तो बता दो, वरना आज टेबल रिजर्व करवा देता हूँ। सॉरी, इसकी ज़रूरत नहीं। वो पुरसोच नजरें उनके चेहरे पर जमाकर आहिस्तगी से बोली थी। मैं अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रखना चाहती हूँ। वेरी गुड, चलो इस पर भी कल बात करेंगे। इफ़ यू डोंट माइंड, आई एम गेटिंग लेट, प्लीज़। वो उठते हुए माजरत खाना अंदाज में बोले तो इसके पास उठने के सिवा कोई चारा नहीं था। राशिद साहब ने नोट उठाकर उसे थमाए तो इसने बेदरी से पकड़ते हुए बैग में रख लिए और फिर कुछ भी कहे बगैर बाहर निकल आई। अंकल राशिद का ये रवैया, उनके अंदाज, रुपये देने वाली बात कुछ समझ में नहीं आई। और शमशाद अंकल क्या बात करेंगे? मैं कोई नन्ही बच्ची हूँ जो मुझे कुछ समझाने आने हैं? ये बातें कोई मैथ्स के न्यूमेरिकल हैं जो मेरी समझ में नहीं आएंगे उनके हेल्प के बगैर? राशिद अंकल ने जो भी बात है खुद से क्यों नहीं कह दी भला? ये क्या बात हुई? वो खुद से उलझती गिरदो पेश से बेखबर सुस्त कदमों से चलती हुई बाहर निकल आए। इसे पता भी नहीं चला था कि कोई इसे पूरी तरह से ऑब्जर्व कर रहा है। उसके लिफ्ट में दाखिल होते ही वो ऑफिस में चला गया था। वो गोल्डी की तरफ जाना चाह रही थी, मगर बैग में मौजूद इन नोटों का ख्याल आ गया। उसके बैग में पहले भी इतने नहीं तो इससे थोड़े कम नोट अक्सर ही हुआ करते थे और वो हर जगह बेधड़क आया जाया करती थी। साल भर से पापा ने उसे क्रेडिट कार्ड इशू करवा दिए थे जो चंद दिनों में ही खाली हो जाया करते थे। दोस्तों पर लुटाने के मामले में वो बहुत दरिया दिल वाक़या हुई थी। गोल्डी और बंटी में तो इसकी जान थी। एक शाम तो इसने दोनों के हमरा महज हल्ला गुल्ला के नाम पर 60,000 उड़ा दिए थे। इसे याद था पहली बार शायद पापा ने उसे सख्त अल्फाज में टोका था। ईमा, हमेशा कड़े दिनों के लिए कुछ बचा कर रखने की कोशिश करो। एम्मा। इसे पापा के मुंह से ये अल्फाज सुनकर हैरत का शदीद झटका लगा था। उसके पापा तो दरिया दिली में इससे भी 10 नहीं कम से कम 60 हाथ आगे थे। मामा की ज़रा ज़रा सी खुशी पर आज तक जिस तरह वो लाखों लुटाते आए थे, इसके गवाह इसके बचपन से लेकर शौर तक के सारे महफूज लम्हात थे। वो पापा जो कहते थे खड़े पानियों में सरांड पैदा हो जाती है, काई जम जाती है और इन पर मच्छर और गंदे हशरात मंडलाने लगते हैं। इस तरह पैसे को जमा रखो तो वो इंसान के जहन में ही नहीं उसकी फितरत में भी सरांड पैदा करने लगते हैं।